عاجز اگر شعور ہے ذکر حضور میں، ذکر حضور موجب راحت میرے لیے، ذکر حضور موجب راحت میرے لیے، ہر رنج دل سے دور ہے ذکر حضور میں، ہر رنج دل سے دور ہے ذکر حضور میں، اور تائب یہ ذکر پاک ہے سرمایہ حیات، تائب یہ ذکر پاک ہے سرمایہ حیات، ہر خیر کا ظہور ہے ذکر حضور میں، ہر خیر کا ظہور ہے ذکر حضور میں، ہر رنج دل سے دور ہے ذکر حضور میں۔ اور ستار وارسی کہتے ہیں سراپا وہ نور خدا بن کے آئے، سراپا وہ نور خدا بن کے آئے، رسول خدا حق نما بن کے آئے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، مٹی ظلمت کفر پھیلا اجالا، مٹی ظلمت کفر پھیلا اجالا، وہ جب نور حق کی ضیا بن کے آئے، رسول خدا حق نما بن کے آئے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، زمانے پہ ابر کرم بن کے برسے، زمانے پہ ابر کرم بن کے برسے، وہ جب رحمتوں کی گھٹا بن کے آئے، رسول خدا حق نما بن کے آئے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، نبی اور بھی آئے دنیا میں لیکن، نبی اور بھی آئے دنیا میں لیکن، مگر وہ حبیب خدا
بن کے آئے، مگر وہ حبیب خدا بن کے آئے، رسول خدا حق نما بن کے آئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ساری عزتیں اسی دہلیز سے ملتی ہیں جس وقت کو اللہ کی محبوب شے سے نسبت حاصل ہو جائے، وہ وقت بابرکت ہو جاتا ہے، اور جس وقت کو ذات رسول خدا حبیب خدا سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے، وہ وقت بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جناب کہ جس رات میں قرآن نازل اللہ نے فرمایا وہ رات لیلۃ القدر کہلائی، اللہ کی محبوب شے۔ تو جس رات یا جس ماہ میں جن مبارک گھڑیوں میں صاحب قرآن تشریف لائے، ان مبارک ساعتوں کا کیا عالم ہوگا۔ نور علی نور، اپنے لبوں پہ درود سجائیے، اور جناب محترمہ شگفتہ عمران سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی عقیدتیں نچھاور کریں۔ فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ اعلیٰ ہے، امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ اعلیٰ ہے، امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ اعلیٰ ہے، بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے، بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی محفلیں ان کی، وہاں بھی تذکرے ان کے، یہاں بھی محفلیں ان کی، وہاں بھی تذکرے ان کے، زمین و آسمانوں پر انہی کا بول بالا ہے، زمین و آسمانوں پر انہی کا بول بالا ہے، امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ اعلیٰ ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت نور افشاں ہے، بھٹکنا بد نصیبی ہے، ہدایت نور افشاں ہے، بھٹکنا بد نصیبی ہے، ظہور مصطفی سے اجالا ہی اجالا ہے، ظہور مصطفی سے اجالا ہے
الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے حوادث ہم کو دنیا سے مٹا دیتے زمانے کے حوادث ہم کو دنیا سے مٹا دیتے ہمیں تو رحمت عالم کی رحمت نے سنبھالا ہے ہمیں تو رحمت عالم کی رحمت نے سنبھالا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے بس ان سے برتر و بالا مقام حق تعالی ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور بے عملی کے سبب ہیں آپ سے دور اگرچہ آپ کے ہم لوگ نام لیوا ہیں اور جناب آج اس نشست میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب چاہوں گی کہ ثناخواں بہنیں جو یہاں موجود ہیں آپ بھی سوالات شامل کریں اور ڈاکٹر زنیرہ انور یہاں موجود ہیں تو سحر اعظم بلکہ آپ مائک لیجئے اور سوال کیجئے. جی بالکل ندا، میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت مشہور شعر بھی ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے اور اسی تناظر میں میرا سوال بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ عام ہے سرکار کا لطف و کرم، عام ہے سرکار کا لطف و کرم، عورتوں پر خاص رحمت ہو گئی، عورتوں پر خاص رحمت ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحبہ اسی تناظر میں میرا سوال بھی ہے، مجھے بتائیے گا کہ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رحمت للعالمین ہیں، لیکن خواتین کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاص ہے اس کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا. میری پیاری بہنیں یہاں موجود ہیں، میری معزز بہنیں، بزرگ بچیاں، یہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، اور آپ یہ بات بہت دفعہ سنتے ہیں کہ آپ ہر دور، ہر زمانے اور ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں. خاص طور پر جو احسان عظیم ہے خواتین پر، اس کا سبب یہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑے محسن نسواں، یہ ہیومن رائٹس تو اب انٹروڈیوس ہوئے ہیں، یعنی کہ 100 سال بھی تاریخ پرانی نہیں ہے جب ہیومن رائٹس کے نام پر خواتین کے حقوق کی بات کی گئی. اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1443 سال پہلے، جب عورت کا کوئی عزت وقار احترام نہیں تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے جو لیسٹ امپورٹنٹ، سب سے جو کمزور، سب سے جو ادنا، سب سے جو بے وقعت کوئی ہستی تھی تو وہ عورت تھی. ماں ہے تو والد کی وفات کے بعد بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی، سوتیلے بیٹوں میں خادماؤں کے طور پر تقسیم ہو جاتی تھی. بیٹی ہے تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی. اتنی ناپسندیدگی، اتنی نفرت، اتنا احساس ذلت کا کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اگر بیوی تھی تو اس کو پاؤں کی جوتی کا خطاب دیا جاتا تھا. اگر بہن ہے تو اسے غیرت کے نام پر یا اپنا وقار بڑھانے کے لیے قربان کر دیا جاتا تھا. الغرض کے کسی رشتے میں محفوظ نہیں تھی، اور خاص طور پر خواتین سے نکاح کا تو رواج ہی نہیں تھا. جس کو جو خاتون پسند آتی تھی وہ ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ بس اب یہ میری ملکیت ہو گئی. کسی کی ادنا کوئی خواہش اسے پوری کرنی ہوتی تھی نا کہ میری کوئی فلاں چیز ٹوٹ گئی ہے تو وہ کہتا تھا کہ جو مجھے وہ میری چپل یا کوئی ایسی چیز بھی دلوا دے گا میں اپنی بیٹی اسے دے دوں گا. یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں کہ عورت کا وقار، اس کا مقام، اس کی اہمیت یہ ہے.
کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عزت، وقار اور اہمیت خاتون کو دی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ عورت کو برابر کے حقوق دیے، میں کہتی ہوں نہیں جی، برابر کے نہیں دیے، زیادہ دے دیے۔ زیادہ کیسے دے دیے؟ الجنت تحت اقدام الامہاتی، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یا ایک روایت میں ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ دوبارہ کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ چوتھی دفعہ پوچھتا ہے، فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ اس کے بعد سارے انسان۔ تو ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالنے والے کے لیے لکھ دیا گیا کہ اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ ماں کی طرف جو محبت کی نگاہ ڈالے گا اس کو ایک مبرور حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی حیران ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر 100 دفعہ دیکھیں گے کہ والدین پر محبت کی نظر ڈلے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کیا تم اللہ کے خزانے میں کمی پاتے ہو؟ یعنی تم کیا سوچتے ہو کہ 100 دفعہ دیکھنے پر 100 حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا۔ جس کی ماں اس سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ پھر اگر وہ بیوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ بیویاں ہیں تو ان سے حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اخلاق میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اخلاق میں اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ سب سے تمام معاملات میں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر وہ بیٹی ہے جس کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اللہ کے بھی فرماتے ہیں وہ رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان بیٹیوں سے حسن سلوک کیا، ان کی پرورش کی اور ان کے فرض سے سبکدوش ہو گیا، وہ جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا۔ اور آپ نے اپنی دست مبارک کی انگلیوں کو ملا دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آج تو ہمیں یقین ہے کوئی کہتا نا میری 1 بیٹی ہے اور میں نے اس سے حسن سلوک کیا، تب بھی یہی بشارت ملتی۔ اگر بہن ہے تو کہا کہ بہنوں سے جس نے حسن سلوک کیا، بہنوں پر مال خرچ کرنا، بہنوں سے حسن سلوک کرنا صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اور عام معاشرے کی عورتیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں جتنا مرد کو اجر و ثواب ملتا ہے اتنا خواتین کو بھی ملتا ہے۔ عورت کا میراث میں حصہ نہیں تھا، اس کو میراث میں حصہ دیا گیا، اور فرمایا یہ آپ گینے ہیں، یہ خواتین یہ نازک ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو لاکھوں احسان ہے اللہ کے پیارے حبیب کے ہم پر، اور اگر ہم مانیں، ہم جو گھر میں کام کاج کرتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک خاتون کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، ہم اس اجر سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو تم گھر میں کام کرتی ہو، جو تم کھانا بنا کر کھلاتی ہو یا دیگر ضروریات زندگی جو آسانیاں پیدا کرتی ہو، تمہیں عمرے کا بھی ثواب ملتا ہے اور جہاد بھی تمہارا یہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے خاص طور پر کہ ہم خواتین اس نعمت کی قدر کریں اور کثرت سے اللہ کے حبیب پر درود اور سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سعدیہ عزیر کاظمی سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ محبوب رب العزت محسن انسانیت، محسن نسواں میں اپنی عقیدتوں کو نچھاور کریں۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا،
محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، لا آدم نہ یوسف نہ عیسیٰ نہ موسیٰ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ کیسی قرینے سے دنیا سجائی، یہ بخشش یہ رحمت یہ مشکل کشائی، زمین آسماں اور یہ ساری خدائی، یہ جو کچھ بھی ہے بس محمد کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حقیقت بنی ہے محمد کی خاطر، طریقت بنی ہے محمد کی خاطر، شریعت بنی ہے محمد کی خاطر، ہے کتنا بڑا یہ محمد کا رتبہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا